الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں آج سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یہاں اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر متقین کے اوصاف بیان فرمائے، اس کے بعد پھر کافروں کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا۔ ان تمام گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے تقوی کے حصول کا طریقہ بیان فرمایا، اور وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت ہے۔ چنانچہ اسی پر ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر 2-3 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا جو بنیادی مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بندہ سمجھ کے اور جس کے سامنے وہ تعظیم اور عاجزی کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اسے معبود مستقل بذات سمجھ کے کوئی فعل کرے جو اس کی تعظیم پر مشتمل ہو۔ یہ عبادت کا تقریباً خلاصہ کلام ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں جو انسان کے بس میں ہیں وہ بجا لائے۔ اور یہاں آیت کے اندر مطلقاً تمام انسانوں کو فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ حکم کافروں کو بھی ہے، یہ حکم مسلمانوں کو بھی ہے، یہ حکم فاسقوں کو بھی ہے، یہ حکم نیکوں اور پرہیزگاروں کو بھی ہے۔ جو کفار ہیں ان کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، کہ عبادت کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو حکم ہوگا کہ اپنے رب کے احکامات پر عمل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو عبادت کا حکم دیا تو فرمایا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے چند انعامات اور چند احسانات گنوائے۔ فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، گویا تم معدوم تھے، وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں حیات عطا فرمائی۔ تو جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اور تم سے پہلوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس عظیم رب کی عبادت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون۔ عبادت کرنے کا مقصد بھی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اس کو کسی سے فائدہ ہو یا وہ کسی سے نفع حاصل کرے۔ عبادت کا فائدہ بندے کو ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، عبادت اس امید پر کرو کہ تمہیں تقوی مل جائے۔
تمہیں پرہیزگاری کی دولت مل جائے، تم متقین کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ تو عبادت کرنے کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید چند احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان کے بالائی طبقات سے تم پر پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے تمہاری زندگی کے اسباب مہیا کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات ہیں کہ ایک تو پیدا کیا، اب پیدا کرنے کے بعد جو زندگی کے لوازمات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ لوازمات بھی عطا فرمائے، زمین عطا فرمائی۔ اگر زمین نہ ہو تو انسان کے رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمین تو موجود ہے لیکن زمین میں قوت نمو نہ ہو، زمین میں پیداواری قوت نہ ہو، زمین سے پھل نہ ہوگے، سبزیاں نہ ہوگے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس پانی کے ذریعے زمین سے رزق پیدا فرمایا، اور اس رزق کے اوپر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمائی، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں آیت مبارکہ کے اندر تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے تو سیاق و سباق جو آیت مبارکہ کا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، زمین پیدا کیے، آسمان پیدا کیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہو تو پہلے ذکر خدا ہوا، اب اس کے بعد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا اسلوب ہے کہ جہاں ذکر خدا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا چونکہ بیان ہوا، اب اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو اس لیے اللہ کی عظمت کا ذکر کرنے کے بعد سرکار کا ذکر ہوا، اور سرکار کی عظمت پر سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے، لہذا سرکار دو عالم کے ساتھ قرآن پاک کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اس میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا اس کے لیے جو لفظ بیان فرمایا وہ ہے علی عبدنا، ہمارے خاص بندے پر جو ہم نے نازل فرمایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، آپ کے بندہ ہونے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ جو ہمارے خاص بندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ وہ ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی نسبت حضور کی طرف فرماتا ہے۔ کئی جگہ فرمایا فلا و ربی کا، تیرے رب کی قسم، تو اپنے رب ہونے کا بیان کیا تو اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی، اور سرکار کے بندہ ہونے کا ذکر کیا تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی علی عبدنا، ہمارے خاص بندے پر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف ہیں ان کا بیان تو انسانی طاقت سے باہر ہے کہ انسان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ خالق کے بندے ہیں اور تمام مخلوق کے آقا ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
پھر تیسری بات جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے خود بنا کے لے آئے ہیں یا کسی اور کے پاس سے لے ہیں، اگر اللہ کا کلام نہیں سمجھتے اور اس کو کسی بشر کا کلام سمجھتے ہو، کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے، اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، اپنے آپ کو تم عربی اور دوسروں کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے ہو، دوسروں کے اوپر تم اپنی فوقیت جماتے ہو اور اپنے آپ کو بڑے عظیم شعراء شمار کرتے ہو، بڑے بڑے ادیب اپنے آپ کو شمار کرتے ہو، تو اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کے لے آؤ۔ اور پھر اس میں تمہیں یہ بھی اجازت دی جاتی ہے کہ کوئی فرد واحد نہ بنائے، بلکہ تم سب بڑے بڑے فصحاء بلغاء مل جاؤ، بڑے بڑے ادیب جمع ہو جاؤ اور سب مل کر قرآن پاک کی ایک سورت کے برابر کوئی دوسری سورت بنا کے لے آؤ۔ اور اس میں حد نہیں ہے کہ بڑی سورت ہے یا چھوٹی سورت ہو، سورہ کوثر جیسی چھوٹی سی سورت بھی اگر تم بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اگر تم نہ کر سکو، اور ہم کہہ دیتے ہیں، ہم فرمائے دیتے ہیں کہ تم یہ نہ کر سکو گے، اگرچہ سب لوگ جمع ہو کر قرآن پاک کی ایک سورت کی مثل بنانے کے لیے کوشش کریں تو ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو فرمایا کہ جب قرآن پاک کا معارضہ اور مقابلہ نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو قرآن پاک کی مثل لانا یہ مخلوق کے لیے ممکن نہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں، کسی جن کی طاقت میں نہیں کہ قرآن پاک جیسی ایک سورت لے آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ قرآن پاک جیسی 10 سورتیں بنا کے لے آؤ۔ تو قرآن پاک جیسی ایک سورت، قرآن پاک جیسی 10 سورتیں یا قرآن پاک جیسی چند آیتیں بنانا بھی کسی انسان کے بس میں نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، قرآن پاک کی صورتوں جیسی صورتیں بنانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ بڑے بڑے فصیح لوگوں کے بارے میں روایات میں موجود ہیں کہ قرآن پاک جیسی ایک صورت بنانے کے لیے کوشش کرتے، ایک دن صورت لکھتے کوئی چھوٹی سی 3-4 آیتوں پر مشتمل، پھر اگلے دن جب قرآن پاک کی اس صورت کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھتے تو خود ہی کہہ دیتے کہ نہیں، قرآن پاک کا مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر اگلے دن کوشش کرتے، پھر اگلے دن کوشش کرتے، 6 مہینے گزر جاتے اور 6 مہینے کے بعد یہ کہہ کر قلم چھوڑ دیتے کہ اس قرآن کی مثل لکھنا ہمارے بس میں نہیں، ہماری طاقت میں نہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر اسلام کے کتنے دشمن، مسلمانوں کے کتنے دشمن، قرآن پر اعتراض کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، ان سب کے اعتراضات، ان سب کی مخالفتیں، ان سب کے معارضے اپنی جگہ، اسلام اور قرآن کی حقانیت پہ صرف اتنی دلیل کافی ہے کہ اگر تمہیں اسلام پر اعتراض ہے، تم اسے صحیح نہیں سمجھتے، قرآن کو صحیح نہیں سمجھتے، تو ٹھیک ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ قرآن پاک نے کتنا کھلا چیلنج دیا ہے، اگر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ گے تو تمہارا مدعا ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں نہ کوئی اس کی کوشش کرتا ہے اور نہ کوئی اس کی کوشش کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو اس میں کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آیت مبارکہ میں فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آدمی تو جہنم کا ایندھن ہے، اس طور پہ کہ جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، پتھر جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان پتھروں سے مراد وہ بت ہیں کہ جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے۔ ان پتھروں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اصل میں ان مشرکین کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ آج تمہارے ساتھ جہنم کے اندر وہ بھی موجود،
اور پھر ان پتھروں کے ذریعے جو وہ بت تھے، ان پتھروں کے ذریعے ان کافروں مشرکوں کے عذاب میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ تو گویا جن پتھروں کو، جن بتوں کو اپنا معبود سمجھا، اپنا مشکل کشا سمجھا، انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کو عذاب دے گا۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے دو چیزیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ جہنم وجود میں آ چکی ہے، جہنم پیدا ہو چکی ہے، جہنم موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغے میں ارشاد فرمایا اعدت، جہنم تیار کی گئی ہے، یعنی تیار کی جا چکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم وجود میں آ چکی ہے۔ اب یہ کائنات میں کہاں ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہمارے مشاہدے سے باہر ہے۔ تو اب اس وجہ سے کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ چونکہ ہم نے تو آسمان و زمین بہت سارے دیکھ لیے، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کائنات کے اندر کروڑوں چیزیں جو ابھی تک انسانوں نے دیکھی نہیں، لیکن ان کا وجود ہے۔ تو اسی طرح جہنم موجود ہے، لیکن ابھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، اور وہ مشاہدہ ہمیں مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا للکافرین، جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بنیادی طور پر جہنم کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان جو جہنم میں جائیں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، تو وہ کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، اس کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے، کیونکہ بنیادی طور پر جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو پھل دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صرف صورت میں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں آیت مبارکہ میں کئی امور کا بیان ہوا۔ پہلے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دو ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کافروں اور ان کے عذاب کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس کے بعد ایمان والوں اور ان کی جزا کا تذکرہ بھی فرماتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ کافروں کے یہ اوصاف ہیں، اور آخر میں فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو چونکہ پچھلی آیت میں جہنم اور کافروں کا تذکرہ ہوا، اب اگلی آیت کے اندر جنت اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو بشارت دو۔ تو اس سے ایک ہمیں اسلوب بھی سمجھ آتا ہے کہ واعظ و نصیحت کا طریقہ یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب، یعنی فضائل کا بیان اور عذاب کی وعیدوں، ان دونوں کا بیان ہونا چاہیے۔ صرف ثواب، صرف رحمت کا ایسا بیان کہ جس کی وجہ سے لوگ عمل سے غافل ہو جائیں، یہ درست نہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے تو جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، فرمایا صالحات وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں، خواہ وہ فرض ہیں، خواہ واجب ہیں، خواہ نفل ہیں، خواہ سنت ہیں، خواہ وہ کسی اور درجے سے تعلق رکھتی ہیں۔ صالحات وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں اور اس کے حکم کے موافق ہیں، تو ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جنت کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے۔ اب وہ پھل کے بارے میں دو تفسیریں ذکر کی گئی ہیں کہ پہلے پھل دیا جائے گا، جب دوبارہ پھل دیا جائے گا تو وہ دوبارہ ملنے والا پھل پہلے پھل سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن جب جنتی وہ پھل کھائیں گے تو اس کی لذت اور اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا اور پہلے سے بڑھ کے ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے ان کے سرور اور ان کی لذت اور ان کی خوشی کے اندر اور بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر جو پھل ہمارے ہاں موجود ہیں، جنت کے اندر بھی ایسے ہی پھل دیے جائیں گے۔
جب یہ پھل جنتیوں کو ملیں گے تو وہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہ پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا، یعنی ہمیں دنیا کے اندر بھی ملا تھا، لیکن فرمایا کہ ان کو ظاہراً ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ جب وہی پھل جنت میں کھائیں گے تو جنتی پھل کا ذائقہ دنیاوی پھل سے ہزارہا گنا زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ جنتی پھل دنیاوی پھل سے بہت زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے ان کی خوشی کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ اور پھر اس پھل اور ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ پاکیزہ بیویوں سے کیا مراد ہے؟ جو پاک ہیں، کن چیزوں سے؟ ظاہری اور باطنی تمام آلائشوں سے، ظاہری اور باطنی تمام خرابیوں سے، ظاہری اور باطنی تمام گندگیوں سے۔ ظاہری جو عوارض نسوانی ہیں، جو عورتوں کو عوارض جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں، تو جنتی بیویاں جو ہے وہ ان سے پاک ہوں گی۔ اور باطنی خوبیاں کیا ہوں گی؟ باطنی طور پر وہ خرابیوں سے پاک کیا ہوں گی؟ ان میں چڑچڑا پن نہیں ہوگا، ان میں ضد نہیں ہوگی، ان میں ہٹ دھرمی نہیں ہوگی، ان میں بد اخلاقی نہیں ہوگی، ان میں بدتمیزی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو باطنی خامیاں ہیں، جنتی بیویاں ان خامیوں سے بھی پاک ہوں گی۔ اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا وہ جنت سے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کی ان عظیم نعمتوں کے اندر ہوگا۔ تو یہاں آیت مبارکہ کے اندر جنت کا بیان ہوا کہ اللہ عز و جل نے جنت تیار فرمائی ایمان والوں کے لیے۔ جنت کی عظمت کیا ہے اس کا حقیقی طور پر تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ایمان والوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ عز و جل نے تیار کی ہے کہ جو تمہارے دل کے اوپر بھی گزر نہیں سکتی، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر جو جنت کی عظمت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے کچھ جو ہے صدر شریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر تحریر فرمایا۔ اس میں چند ایک چیزیں صرف عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس کے نور سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ مزید فرمایا جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی وہ چابک درہ جس کے ساتھ یہ گھوڑے وغیرہ کو جو مارا جاتا ہے، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں کی اور مشک کے گارے سے بنی ہوں گی، یعنی پانی کی بجائے اس میں مشک ہوگا، مٹی کی جگہ اور پانی کی جگہ اس میں مشک ہوگا، اور اس کی اینٹیں جو ہیں وہ سونے اور چاندی کی بنی ہوں گی۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اور مزید فرمایا کہ جنتیوں میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ شخص ہوگا جو اللہ عز و جل کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دیدار کرے گا۔ اور جب جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، حدیث مبارک ہے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں کیا کچھ اور بھی چاہتے ہو جو میں تم کو عطا کروں؟ تو جنتی عرض کریں گے اے مولا تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات عطا فرمائی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ عز و جل وہ پردہ جو مخلوق پر تھا اسے اٹھا دے گا اور جنتیوں کو اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ صدر شریعہ آخر میں دعا لکھتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اے اللہ اپنے حبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے۔
اس کے بعد اللہ عز و جل مزید قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اسے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں بہت سارے امور بیان فرمائے۔ پہلے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان فرمائے، مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی۔ اس کے شان نزول کے بارے میں علماء کرام نے دو قول بیان فرمائے۔ ایک قول تو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی، جو ابھی ہم پچھلے رکوع کے اندر سن کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی اور آگ جلانے والوں کی جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، تو جب منافقین کے لیے یہ مثالیں بیان کی گئی تو اس کے اوپر منافقین نے اعتراض کیا کہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی کمزوری اور ضعف کا بیان مکڑی کے ساتھ کیا کہ مکڑی کے جالے کی طرح ان کی کمزوری ہے، تو اس پر کفار نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ وہ مکھیوں، مچھروں اور مکڑیوں کا تذکرہ کرے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے وہ کیا چیز بیان فرمائے، جیسی چیز ہے ویسی بیان کی جائے گی۔ لازمی بات ہے کہ اگر حقیر چیز کا بیان کریں گے تو اس کے لیے ہاتھی کی مثال تو نہیں دیں گے، چھوٹی چیز کا بیان ہے تو سمجھانے کے لیے مثال بھی چھوٹی چیز کی دی جائے گی۔ اگر حق کا بیان ہے تو مثال نور کے ساتھ دی جائے گی، اور اگر ظلم اور باطل کا بیان ہے تو اس کی مثال تاریکی کے ساتھ دی جائے گی۔ اگر کسی کی عظمت بیان کرنی ہے تو مثال بڑی شے کے ساتھ دی جائے گی، اور اگر کسی کی حقارت بیان کرنی ہے تو مثال مکھی مچھر کے ساتھ دی جائے گی۔ حقارت بیان کرنی ہے تو سونے اور ریشم کے ساتھ تو مثال نہیں بیان فرمائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے مثال بیان فرمائے، مکھی مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں مختلف چیزیں بیان فرماتا ہے، مثالیں ہیں یا اس کے علاوہ اور چیزیں بیان فرماتا ہے، تو اس وقت دو گروہ ہوتے ہیں، ایک ایمان والوں کا اور ایک کافروں کا۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی شے ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے، وہ اس کے بارے میں ایسی باریکیاں تلاش نہیں کرتے کہ جو اعتراض کی بنیاد بنے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ چیز اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ حق ہے، یہ درست ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے۔ جبکہ کافروں کی مثال یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا کام یہ نہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی حکم ہے، قرآن میں، حدیث میں، یا فقہاء کرام قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے کوئی حکم بیان کریں تو اس پر اعتراض شروع کر دے کہ یہ تو ہماری عقل میں آتا نہیں ہے، یہ تو فضول ہے، یا معاذ اللہ غلط ہے، یا اس کے اندر یہ اعتراض بنتا ہے۔ نہیں، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں سے مرعوب ہو کر، کافروں کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر وہ قرآن حدیث اور دین اسلام پر اعتراض کرنا شروع نہ کر دے، بلکہ قرآن حدیث پر ایمان رکھے، اسلام پر ایمان رکھے اور ان کے دفاع کی کوشش کرے۔ تو ایمان والے کون؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا مراد لیا اس مثال سے۔ تو ایمان والوں کا اور کافروں کا فرق جو ہے وہ ان کی باتوں سے اور ان کے طرز عمل سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر مزید فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا
کہ قرآن پاک جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے یا جو بہت زیادہ قرآن پاک بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حق کے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ کسی جو ہے خطیب کو، کسی واعظ کو یا کسی جو ہے وہ گروہ کو بہت قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھے تو سمجھتے ہیں یار یہ حق پہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا قرآن پڑھتے ہیں، صبح فجر کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ڈھیر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو لہذا یہ سچے ہوں گے۔ نہیں، قرآن پاک کثرت سے پڑھنے والا سچا بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سچا وہ ہے کہ جو حدیث صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین کی سمجھ کے مطابق قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ صرف قرآن پاک کثرت سے پڑھنا اگر حق ہونے کی علامت ہوتی تو وہ لوگ کہ جو حدیث کے منکر ہیں وہ تو پڑھتے ہی قرآن ہے، تو وہ تو صرف قرآن پڑھے، تو اس کا مطلب کیا کہ وہ حق بھی ہو گئے؟ نہیں، جو سرکار دو عالم کی حدیث کا انکار کرنے والا ہے یا جو عظمت انبیاء کا انکار کرنے والا ہے، جو اولیاء کی شان کا انکار کرنے والا ہے، جو بتوں کی آیتیں انبیاء و صالحین پر منطبق کرنے والا ہے، جو مسلمانوں پر وہ آیتیں چسپاں کرتا ہے جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو یہ اگرچہ کتنا ہی قرآن پاک پڑھنے والا ہو، یہ بندہ یضل بہ کثیرا کے اندر آتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیا۔ تو اس لیے بہت زیادہ قرآن پاک بیان کرنا جو ہے یہ کوئی حق ہونے کی علامت نہیں۔ ہاں، صحیح بیان کرنا حق ہونے کی علامت ہے، خواہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت بیان فرمائے۔ پھر فرمائے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں فاسق کا لفظ بیان فرمایا۔ فاسق تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فاسق کی قسم ہے، فسق کا ایک درجہ ہے تغابی۔ تغابی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اتفاقیہ کبیرہ گناہ کر رہے اور اس کو برا سمجھتا ہو۔ دوسری قسم ہے انہماک۔ انہماک کا مطلب ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اور تیسری قسم ہے جحود۔ جحود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ جو قطعی یقینی ہے اس کو اچھا سمجھ کر، یعنی اس کی حرمت کا انکار کر کے اس کو اچھا سمجھ کر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ تیسرا شخص کہ جو حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں تین چیزیں بیان فرمائی۔ پہلا بیان فرمایا کہ اللہ کے وعدے توڑتے ہیں۔ دوسری بات بیان فرمائی جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑتے ہیں۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی ان میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو تین چیزیں، اللہ کے وعدوں کو توڑنا، جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کاٹنا، اور زمین میں فساد برپا کرنا۔ ان تین چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد توڑنے کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ یہاں عہد کون سا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو عہد لیا تھا کہ سب لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، یہ جو عہد لیا تھا اس عہد کی خلاف ورزی کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، یہ اس عہد کو توڑنا ہے۔ اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ عہد تین ہیں۔ ایک عہد وہ ہے جو یوم الست، مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے، انسانوں کے دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے اللہ عز و جل نے لیا تھا، جس میں فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ ایک وہ عہد۔ دوسرا عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا کہ وہ دین کی جو ہے تبلیغ فرمائیں گے۔ اور تیسرا عہد وہ کہ جو اللہ عز و جل نے علماء سے لیا تھا کہ وہ حق کو چھپائیں گے نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ تینوں عہد قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ تو فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ داخل ہیں کہ جنہوں نے یہ عہد کیا کہ حق بیان کریں گے، حق چھپائیں گے نہیں،
لیکن اس کے باوجود حق چھپاتے ہیں۔ کہا گیا کہ سرکار کی عظمت بیان کی جائے گی لیکن بیان نہیں کرتے، کہا گیا کہ احکام شرعیہ بیان کریں گے لیکن احکام شرعیہ میں رد و بدل کرتے ہیں، تغییر و تحریف کرتے ہیں، ان میں تبدیلی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو زمین میں فساد برپا کرنا ایک تو کفر و شرک کے ذریعے، اور ایک اس کے علاوہ جو مطلقاً فساد برپا کرنا ہے وہ بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ اور ناجائز و حرام ہے۔ مزید فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ لوگ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب جن چیزوں کے ملانے کا، جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کیا ہے؟ نمبر 1 رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، نمبر 2 مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا، نمبر 3 تمام انبیاء کو تسلیم کرنا، اور نمبر 4 تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ اب ان کو توڑنا کیا ہوا؟ رشتہ داروں سے جوڑنے کا فرمایا تو رشتہ داری توڑ دی جائے، مسلمانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا فرمایا، دوستی اور محبت کا فرمایا، ان سے نفرت و بغض رکھا جائے، عداوت رکھی جائے، دشمنی رکھی جائے۔ انبیاء کو تسلیم کرنے کا فرمایا تو ان کا انکار کیا جائے، تمام کتابوں کی تصدیق کا فرمایا، ان کا انکار کیا جائے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہے اللہ کے عہد کو توڑنا اور ان چیزوں کو کاٹنا جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں پر توحید و نبوت کے دلائل، کفر و ایمان کی جزا و سزا کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کفر کی برائی اور کفر کی خرابی اور ایمان کی فضیلت اور ایمان کی عظمت جب یہ تمہارے سامنے واضح ہے تو اس کے بعد تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس کے تم پر اتنے احسانات ہیں کہ تم کچھ نہ تھے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے یعنی بے جان جسم تھے یا تھے ہی نہیں، لیکن اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہیں زندگی عطا فرمائی، تم پیدا ہوئے، اور اس کے بعد وہ تمہیں دوبارہ موت عطا کرے گا، مر جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، یا قبر کی زندگی یا آخرت کی زندگی، دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو تمہیں زندگی عطا فرمائے گا اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے حشر و نشر کے لیے، اپنے حساب کے لیے جمع ہوگے۔ تو جب اللہ عز و جل کا اتنا احسان ہے کہ تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں وجود دیا، زندگی دی، زندگی کے لوازمات دیے، نعمتیں عطا فرمائی، تو اس کے باوجود تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے بنایا، تو جو کوئی زمین میں ہے وہ ہمارے لیے بنا کہ ہمارے لیے زمین میں ظاہری باطنی فوائد، ظاہری فوائد تو ہم سب کے سامنے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زمین سے فائدے اٹھاتے ہیں، معدنیات، رزق، ہزاروں لاکھوں چیزیں ہمیں زمین سے ملتی۔ باطنی فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا پتہ چلتا ہے۔ تو ظاہری باطنی فوائد زمین کے اندر ہے۔ اسی آیت مبارکہ پر علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل اشیاء کے اندر یہ ہے کہ اشیاء جو ہیں مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمائے، تو چونکہ ہمارے لیے پیدا فرمائے تو ہم استعمال کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو ہمارے لیے وہ پیدا ہوئیں۔ تو جن چیزوں سے شریعت نے منع نہیں فرمایا وہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، تو اس نے ہر شے کو اپنے علم سے پیدا فرمایا۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔